السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور چین کی مشترکہ شاہین سیریز کی ایئر ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ ساب کمپنی کی جانب سے انڈین ایئر فورس کو 114 گریپن ای طیاروں کی آفر، نائجیریا کی ترک ہیلی کاپٹرز کی انڈکشن، انڈونیشیا اور روس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین اور پاکستان کی ایئر فورسز کے درمیان شاہین سیریز کے سلسلے کی 10ویں ایکسرسائز چین کے شمال مغربی علاقے میں اس ماہ کے آخر سے ستمبر کے مڈ تک شروع ہو رہی ہے۔ چائنیز میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنیز اور پاکستانی ایئر فورسز کی مشترکہ ایکسرسائز کا حالیہ ایڈیشن دونوں ممالک کی پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ شاہین سیریز ایکسرسائز اس سلسلے کی 10ویں ایکسرسائز ہے اور دونوں ممالک کی ایئر فورسز کے درمیان شاہین سیریز کا آغاز مارچ 2011 میں کیا گیا تھا۔ اس سیریز کی ایکسرسائز کا ایک ایڈیشن پاکستان اور دوسرا چین میں منعقد کیا جاتا ہے۔ حالیہ شاہین سیریز کی ایکسرسائز پاکستان ایئر فورس کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے JADC فائٹر ایئر کرافٹ اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی شرکت متوقع ہے۔ اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی ایئر فورسز ایک دوسرے سے ضم ہو کر ایکچوئل کامبیٹ ٹریننگ سینیریو میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ فرینڈز، انڈین ایئر فورس کے ریکویسٹ فار پرپوزل کے جواب میں سویڈش کمپنی ساب نے اپنے گریپن اے فائٹر ایئر کرافٹ کے 114 طیارے انڈیا کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت آفر کیے ہیں۔ ساب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے 100% TOT کے تحت یہ طیارے انڈین ایئر فورس کو پچ کیے ہیں، جبکہ انڈین ایئر فورس آنے والے عرصے میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے آفر کیے گئے فائٹر ایئر کرافٹ کی ایویلیویشن کے بعد نئے طیارے کا انتخاب کرے گی۔ اس کمپٹیشن میں ممکنہ طور پر امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے F-15EX بھی انڈیا کو آفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر ہم ساب گریپن کی بات کریں تو یہ طیارہ ماضی میں بھی انڈین ایئر فورس کو آفر کیا جا چکا ہے، جب انڈین ایئر فورس نے اس طیارے کی جگہ فرینچ ساختہ رفال فائٹر ایئر کرافٹ کا انتخاب کیا تھا۔ خیال رہے کہ گریپن ای ساب کمپنی کے گریپن سیریز کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے اور اس کو حال ہی میں برازیلین ایئر فورس کی جانب سے بھی باقاعدہ انڈکٹ کیا جا چکا ہے۔ گریپن ای میں اسٹرکچرل چینجز کے علاوہ اس میں زیادہ پاورفل انجن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور گریپن ای کو امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے F414 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ یہ انجن اسے گزشتہ ورژن کے 80.5 کلو نیوٹن تھرسٹ کی بجائے 98 کلو نیوٹن تھرسٹ پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ اس کے ہارڈ پوائنٹس کی تعداد بھی 8 سے بڑھا کر 10 کر دی گئی ہے۔ گریپن ای کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 16,500 کلو گرام ہے اور یہ نہ صرف یورپین ساختہ بلکہ امریکی ساختہ AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے۔ گریپن ای میں نئے ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار اور ایکسٹرنل IRST کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ گریپن کی تمام تر ہسٹری، اس کے ویریئنٹس اور ڈیفرنٹ ورژنز میں فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، روس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اسے اپنا نیا BM-21 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم تیار کیا ہے۔ اس ویریئنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں بیلسٹک کے علاوہ مائن پروٹیکشن جیسی صلاحیت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ BM-21 یا ٹورنیڈو جی بنیادی طور پر 122 ملی میٹر کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے اور اس کو رشین آرم فورسز کی جانب سے یوکرین کے ساتھ جنگ میں بھی ایکسٹینسولی استعمال کیا جا چکا ہے۔ یہ نیا سسٹم بنیادی طور پر 6x6 آرمرڈ وہیکلز پر بیسڈ ہے، جس میں نہ صرف مائن پروٹیکشن بلکہ بیلسٹک تھریٹس کے خلاف بھی پروٹیکشن جیسی انہینسمنٹ کی گئی ہے۔ تاہم گزشتہ بیس ویریئنٹ کی طرح نیا BM-21 بھی 40 لانچ ٹیوبز پر مشتمل ہے، جو 122 ملی میٹر کے راکٹس کو گزشتہ ویریئنٹس کی طرح BM-21 کے لیٹسٹ ویریئنٹ میں بھی 40 لانچ ٹیوبز آفر کی گئی ہیں، جو 122 ملی میٹر کے راکٹس کو لانگ رینج پر فائر کر سکتی ہیں۔ اس سسٹم کی وہیکل پر ریموٹلی آپریٹڈ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی آفر کی جا رہی ہے۔ اس سسٹم کو جس نئی وہیکل پر ماؤنٹ کیا گیا ہے، اس کی کروزنگ رینج 1000 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔
फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की मकामी कंपनी पीटी पाल ने इंडोनेशियन नेवी के लिए रेड एंड व्हाइट सीरीज की पहली फ्रिगेट की कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया है। कंपनी की जानिब से गुज़श्ता रोज रेड एंड व्हाइट सीरीज की 2 फ्रिगेट्स के सिलसिले की पहली शिप की कील लेइंग सेरेमनी का इनेकाद किया। ख्याल रहे कि इंडोनेशियन नेवी के लिए रेड एंड व्हाइट सीरीज की फ्रिगेट बुनियादी तौर पर बैबकॉक एरोहेड 140 के डिजाइन पर बेस्ड है। ये शिप तकरीबन 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट और 140 मिलीमीटर की लेंथ रखती है। इंडोनेशियन कंपनी इस शिप पर तुर्क कंपनी हैवलसान का एडवेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करेगी, जबकि इसके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में MBDA का आस्तर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। इस शिप पर 32 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के लिए और एक 16 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ऑफर किया जा रहा है, जिससे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को फायर किया जा सकेगा। इस शिप की मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स होगी, जबकि इंडेरस 9000 नॉटिकल माइल्स बताई गई है। ख्याल रहे कि इसी क्लास की शिप को यूके के लिए टाइप 31 और पोलैंड के लिए मिजनिक क्लास फ्रिगेट्स कहा जाता है। इंडोनेशिया इस क्लास की 2 फ्रिगेट अपनी नेवी में इब्तदाई तौर पर शामिल करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नए इमदादी पैकेज में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फराहम करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी जर्मनी इस सिस्टम के कुछ यूनिट्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है। अमरीकी साख्ता पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ख्याल रहे कि जर्मनी यूक्रेन को अस्करी इमदाद फराहम करने वाला अमरीका के बाद दूसरा सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जिसने अब तक कई तरह के इस्तेमाल शुदा और नए सिस्टम्स यूक्रेन को मरहलावार प्रोवाइड किए हैं, जिसमें लेपर्ड टैंक काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, नाइजीरिया के बारे में इतलात है कि वो बहुत जल्द तुर्क साख्ता T-129 अटैक हेलीकॉप्टर अपनी एयर फोर्स के फ्लीट में बाकायदा शामिल कर देगा। नाइजीरिया ने टोटल 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री से कुछ अर्सा पहले एक्वायर किए थे, जबकि उसकी फिजाइया के पायलट्स और टेक्नीशियंस की T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक तरबियत भी तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से मई जून में मुकम्मल की जा चुकी है। आने वाले अरसे में नाइजीरियन एयरफोर्स इस गनशिप हेलीकॉप्टर को बाकायदा अपने फ्लीट में शामिल करेगी। याद रहे कि नाइजीरिया की जानिब से अमरीकी साख्ता AH-1Z कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स भी एक्वायर किए गए और नाइजीरिया को आने वाले अरसे में टोटल 12 AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की तरफ से डिलीवर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि नाइजीरियन एयरफोर्स के कमांडर ने 9 दिसंबर 2022 को एक तकरीब के दौरान कहा था कि नाइजीरियन एयरफोर्स आने वाले अरसे में टोटल 54 नए एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट में शामिल करेगी, जिसमें अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और UAVs के अलावा ट्रेनर एयरक्राफ्ट काबिल जिक्र है। नाइजीरिया की जानिब से हालिया दिनों में इटालियन कंपनी लियोनार्डो के M346 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स और अगस्टा 109 ट्रैकर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अलावा चाइनीज मेड विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स भी एक्वायर किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।